السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے۔ بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف اسلام آباد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی۔ ناظرین، پاکستان کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اسلام آباد میں اور بلکہ پاکستان، پورے پاکستان میں اس وقت حالات کی جو سنگینی ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے، تمام ادارے آپس میں گتھم گتھا، سیاسی جماعتیں آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ اس چیز کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے نا وہ میدان عمل میں نہیں آ رہا۔ ہماری نظر میں ایک ادارہ ایک ایسا بھی ہے جو کہ سیاسی نہیں ہے اور تمام مذہبی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا نام ہے ملی یکجہتی کونسل، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ ادارہ اپنا اگر سیاسی کردار ادا کرے تو اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں تھوڑی سی نرمی آ جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے ہم آج اپنے ایک نئے مہمان جناب ثاقب اکبر نقوی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ملی یکجہتی کونسل کے ڈپٹی جج سیکرٹری جنرل ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ثاقب اکبر نقوی صاحب جو ہیں یہ زمانہ طالب علمی سے ہی مختلف پلیٹ فارم پر اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ISO پاکستان کے مرکزی صدر رہے ہیں اور تحریک جعفریہ میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ شہید عارف حسینی کے ساتھ بھی ایک بہت اچھا رول انہوں نے ادا کیا، اور آج کل جو ہے یہ ایک ادارہ البصیرہ پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ اور صاحب بہت شکریہ ہدایت ٹی وی سے بات آپ کا شکریہ۔ اور صاحب، میرا سوال تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ پاکستان کے حالات جو اس وقت تیزی سے بدل رہے ہیں، اس پر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے۔ ہر بندے نے اپنی ایک راہ لی ہوئی ہے، وہ ایک طرف بلکہ ایک جیسے جانبدار نہیں ہے، غیر جانبدار نہیں ہے، جانبدار ہوا ہوا ہر ادارہ جو ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس حالات کو کول ڈاؤن کے لیے کوئی ادارہ کوئی آ سکتا ہے، خاص طور پہ ملی یکجہتی کونسل کوئی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اسحاق صاحب، اور بڑے اچھے موضوعات پر آپ نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے ایپیسوڈس کا۔ اچھا، ایسا ہے کہ ملی یکجہتی کونسل کی ایک خاص وہ ہے ہمارا محدودہ کار، اور وہ ہم نے شروع کیا تھا کہ پاکستان میں یہ جو فرقہ وارانہ مسائل شروع ہو گئے تھے اور تکفیریت نے سر اٹھا دیا تھا، اور مذہب کے نام پہ جب دہشت گردی اپنے عروج پہ تھی، تو ملی یکجہتی کونسل نے اپنا کردار ادا کیا اور بڑا اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں میرا خیال یہ ہے کہ پوری پاکستان کی پوری ملت جو ہے اس کو محسوس کرتی ہوگی کہ وہ تکفیریت کا دور لد گیا ہے۔ ہیں لوگ اکا دکا ظاہر ہے جو منفی نظریات رکھنے والے، لیکن وہ جو ایک عوامی سطح پر اور قتل و غارت کی سطح پر سلسلہ تھا وہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ختم ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں ملی یکجہتی کونسل کو ضرور خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ اس کے مختلف مذاہب کے جو اکابر تھے وہ آپس میں ملے جلے، اکٹھی نمازیں پڑھی، اکٹھا کھانا کھایا، لوگوں کو بتایا کہ ہم سب ایک ہیں، اور فرقوں کے نام پہ یہ جو تقسیم ہے یہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہے۔ اس میں یہاں تک نہیں جایا جا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کے قتل و غارت پر آمادہ ہو جائیں۔ وہ الحمدللہ عوام تک وہ پیغام پہنچا، اور وہ جو منفی لوگ تھے وہ اللہ نے ان کو شکست دوچار کیا، اور انشاءاللہ اس میں ہم آج بھی اکٹھے ہیں اور موجود، یعنی ایسے قائم ہیں، اور جہاں بھی ضرورت ہماری پڑتی ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمارا جو ہم و غم رہا ہے ملی یکجہتی کونسل، وہ یہ رہا ہے کہ ہم اس کو
جو پاکستان میں اسلامی قوانین بنے ہوئے ہیں ہم ان کی حفاظت کے علمبردار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو نظریاتی کونسل ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، اس کا ایک ٹھیک رول ہو تاکہ اسلامائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے اور پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہ ہو جو قرآن و سنت کے خلاف. اور پاکستان کے آئین میں بھی یہ بات لکھی ہے. جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ملی یکجہتی کونسل ایز سچ کوئی رول ادا نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ پھر بھی ہم بات کرتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں اور ہم ایک نظریہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جائے. ہاں صاحب، ملی یکجہتی کونسل میں جمعیت علماء پاکستان جو ہے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے. جی جی آپ کے علم میں ہے. جی اور ان کا وہاں پی ڈی ایم میں ایک بہت بڑا رول ہے، اور پی ڈی ایم کے وہ مرکزی صدر بھی ہیں. جی یہ تو اس حوالے سے آپ وہ دیکھیں، ایک یہ جو ہماری وہ ہے نا، ہم نے طے کیا ہوا چیزوں کو، نہیں تو ملی یکجہتی کونسل بھی مشکلات کا شکار ہو جائے اور اس کی ایگزسٹنس کو بھی سوال پیدا ہو جائے. پھر وہ جو ہم شدت پسندی اور تکفیریت اور مذہبی منافرت کی روک تھام میں کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی نہ رہے، کیونکہ سیاست میں پھر بندوں کے اپنے سٹیکس اور اپنی جماعتوں کے اپنے اہداف ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کو اور اس کو شروع سے ہی لکھا ہوا ہے ہم نے. اس میں ہمارے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ملی یکجہتی کونسل پاکستان کی انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لے گی. پارٹیاں انڈیویجولی جو بھی کردار ادا کر سکے، چونکہ اس وقت ان کے جو پولیٹیکل سٹیکس ہیں ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ پاکستان میں جے یو آئی کے، اور اس وقت وہ ظاہر ہے پورا ایسے کھڑے ہیں دو جو پاکستان میں گروپس ہیں ایک دوسرے کے مقابل. تو یہ گورنمنٹ ہے ان کی پی ڈی ایم کی، اور مولانا صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے. تو وہ مسائل اور طرح کے وہاں پہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم اپنے طور پر جب بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں یا ہمارے اکابرین جو ہیں وہ عمران خان سے ملیں یا باقی جماعتوں سے ملیں، یا کوئی ایسا پروگرام ہو یا کانفرنسیں ہوں اسے میں، تو ہم اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں، آپ کے توسط سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مسائل کو یہاں تک نہ بڑھائیں کہ پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے، اور اس کا خطرہ ہے. لہٰذا اس کو مذاکرات کی میز پر آ جائیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی انتخابات کی ایک تاریخ پر ایک اتفاق کر لیا جائے. لیکن اب پرسوں بھی کرنا ہے تو آج بھی کرنا ہے، تو چلو کل کر لیں. کہ کوئی درمیانی راستہ بیچ پہ سے نکل آئے تاکہ مسائل کو کسی جگہ پہ ڈیفیوز ہو جائے کہ بہت ہی شدت اس میں پیدا ہو گئی ہے. تو اس میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی بڑا یعنی رول ہو سکتا ہے، چونکہ یہ پاکستان میں اتار چڑھاؤ میں اس کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے. ماشاء اللہ بھی کئی دفعہ لگا ہے. اب بھی ان کی انوالومنٹ بالکل مشہود ہے، محسوس ہے، نظر آتی ہے. تو اس لیے جی لازم ہے، ہاں اس وقت تک تو لازم ہی ہے. تو اور لازم و ملزوم ہے اور ہم جو ہے وہ مظلوم ہیں اس سلسلے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اس سے پہلے کہ بہت بڑا ہے اس سے نقصان سے خدا نخواستہ پاکستان دو چار ہو، اور پاکستان اور کے عوام اور یعنی اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہو، یہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو. تو اس کو میرا خیال ہے ڈیفیوز کرنا جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ کر سکتے ہیں، جن کے پاس نصیحت ہے وہ نہیں یہ کام کر سکتے، چونکہ معاملہ نصیحت سے آگے بڑھ گئے. پاکستان کو بچانا اصل مقصد ہونا چاہیے، اور یہی ہماری آواز ہے. پاکستان ہے تو پھر یہ سارے مسائل بھی ہیں، حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے. سب پاکستان ہے تو اس لیے اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کے دشمن بھی یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور فوج آمنے سامنے آ جائے. آپ دیکھ لیں کہ مختلف جگہ پہ جو اینٹی پاکستان قوتیں ہیں وہ پھر سے سر اٹھانا شروع ہو گئی ہیں. ادھر یہ جو جن کو پرانے قبائلی علاقے کہتے تھے وہاں سے، اسی طرح سے بلوچستان میں، باقی جگہ پہ، اور انڈیا میں بھی گلگت بلتستان اور پاکستان کے یہ جو آزاد کشمیر ہے اس حوالے سے انہوں نے بھی کوئی دھمکی دی ہے
تو یہ سارے اس لیے سارے اٹھا رہے ہیں کہ ان کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بڑی خلیج پیدا ہو گئی. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے ٹیٹرنس ہیں یہ پاکستان کی لائبلٹی نہیں بنتے جا رہی؟ سب یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کوئی تانا بانا ملتا ہوگا ایسا؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ بڑی آپ نے عجیب و غریب بات کی ہے. بات ایک لحاظ سے آپ درست کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو واپس اس پہ لانا ہے، ڈیٹرنس پر. اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ پھر اگر پاکستان کمزور ہو جائے تو پاکستان کے تو دشمن ہی دشمن ہے. یعنی اگر عالمی طاقتوں کو دیکھا جائے، انڈیا کو دیکھا جائے، اور بھی کون چاہتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنے؟ ایران تو بنا بھی نہیں ایٹمی طاقت. تو اس شور شرابے میں انہوں نے ہر طرح کی پابندیاں اس پہ لگائی ہوئی ہیں کہ کہیں یہ ایٹمی طاقت نہ بن جائے. پاکستان تو ہے، تو کیا ہم واپس چلے جائیں؟ میرا خیال ہے پھر پاکستان کو وہ نہیں رہنے دیں گے. یاد رکھیے گا، وہ پاکستان کی ایٹمی طاقت کے دشمن نہیں ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں. اور پاکستان طاقتور ہو تو پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور یہ ہماری جوہری صلاحیت پاکستان کی بقا کی بھی ضامن ہے ایک لحاظ سے. لیکن یہ تب بقا کی ضامن ہے جب عوام اور فوج کے درمیان ایسے یعنی ہمانگی ہو. وہ نہ ہو تو پھر آپ والی بات ہو جائے گی، اور یہ بہت ہی یعنی شکست کی انتہا ہے. اور ایک 22 کروڑ کا ملک جو ہے وہ اپنی شکست جو ہے وہ تسلیم کر لے. ہاں صاحب، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پیسے عدم برداشت تو زیادہ تر کہا جاتا ہے مذہبی جنونیت مذہبی جماعتوں میں سنی جاتی تھی کہ یہ ہوتی ہے. اس کا بہت سارا آپ نے مشاہدہ دیکھا بھی ہم نے، بلکہ ملت تشیع نے جتنا برداشت کیا ہے 80s میں لے کے 90s میں لے کے، جتنا انسانیات کا سامنا کیا ہے کسی جماعت نے نہیں کیا. لیکن اب عدم برداشت سیاسی جماعتوں میں بہت زیادہ آ گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرہ ایک ایسے ہی ہو گیا. میں آپ سے عرض کروں، جب سموتھ ڈیولپمنٹ قوموں کی نہ ہو، جب تعلیم کو ترجیح نہ ہو، جب معیشت جو ہے وہ اس درجے پر آ جائے کہ پاکستان ایک طرح کی یعنی غلامی کی اس میں چلا جائے، یعنی جو باہر والے ڈکٹیٹ کریں وہ ہم اگائیں اور وہ ہم قیمتیں مقرر کریں، اور جس سے وہ روک دیں ہم رک جائیں. تو جب یہ صورتحال ہو جائے اور معاشی ناہمواری اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو مجھے بتائیں کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ کیا لوٹ مار کی وجہ سے تشدد ہے یا تشدد کی وجہ سے لوٹ مار ہے؟ لیکن لوٹ مار کی وجہ سے تشدد ہے، چونکہ پاکستان کے وسائل چند لوگوں نے اس طرح سے اس کو اجاڑ دیا ہے کہ باقی لوگوں کو اپنی جان کے اور معیشت کے لالے پڑ گئے. تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے چوری چکاری، چینا جھپٹی، پھر یہ ساری چیزیں، پھر اسٹریٹ کرائم، پھر باقی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یعنی معیشت کی ناہمواری اور معاشرے کی ناہمواری، معاشی وسائل کی صحیح تقسیم نہ ہونے اور قوم کی صحیح ڈیولپمنٹ نہ ہونے کا نتیجہ ہے. ظاہر ہے وہ پھر مذہب پہ بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہاں بھی لوگ اپنی مفادات کی خاطر مذہب کو استعمال کرتے ہیں. تقسیم جی یہی مصیبت ہے جی. اور یہ صرف یعنی انصاف پسندی سے نہیں ہو سکتا، خدا پر ایمان سے ہی ہو سکتا ہے. یعنی انصاف پسندی بھی خدا پر ایمان کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہے انسانوں کے اندر. بالکل صحیح. ہاں صاحب، جس آپ نے جو فرمایا نا ایک جان ہونے چاہیے. 2005 میں زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، اور پورا پاکستان ایک جان ہو کے پورے بیرون امداد کو چھوڑ گیا. پاکستانیوں نے جتنی مدد کی ان زلزلات متاثرین کی کسی نے کی. آج سیلاب کے متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں ایک گتھم گتھا ادارے آپس میں گتھم گتھا، ان کا پرسین حال نہیں ہے. میں خود سب جا کے دیکھ کے آیا ہوں جو سیلاب زدگان کے علاقے ہیں، ابھی تک خیمے پانی ابھی تک موجود ہے. جی اللہ تعالیٰ ان کے جی ظاہر ہے. دیکھیں اس کے بعد ایک سیلاب بھی آیا تھا 2005 کے بعد، اس میں بھی پاکستان کے عوام نے
بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ مدد کی اپنے. تو اب بھی لوگوں نے مدد تو کی ہے، لیکن جو حکومت اگر نہ کر رہی ہو، صوبائی حکومتیں اپنا رول پلے نہ کر رہی ہوں، تو ترجیح کیسے بنے معاشرے کی؟ وہ موضوع ہی پیچھے چلا گیا ایک طرح سے. اور سب پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کیا میں پاکستان سے لے کے امریکہ کا اثر رسوخ پاکستان کی سیاست پہ بہت زیادہ ہے. موجودہ جو حالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آغا صاحب، یہ امریکہ کی حمایت پر ہو رہے ہیں یا امریکہ اس خطے میں کچھ اور چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں امریکہ کی انوالومنٹ کے، یا امریکہ ذمہ دار ہے پاکستان کے ان حالات کے. یہ ویسے ہی اس میں سوال ہے کہ انڈا پہلے ہے کہ مرغی پہلے ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے حکمران اور یہاں کے حکمران طبقے اگر امریکہ کو نہ کر دیتے، پہلے دن انوالومنٹ، دوستی ضرور کرتے، تعلقات ضرور رکھتے، لیکن اس کی جو فوجی مداخلت ہے، یہاں ہم نے اس کو ادھر فرنٹیئر میں اس وقت کہتے تھے، یعنی خیبر پختونخوا میں ہم نے اس کو فوجی اڈے دیے تاکہ وہ روس کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف اپنی کارروائیاں کر سکے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس نے ہمیں معاشی مدد بھی کی. جب ایسی معاشی مدد آئے گی کہ آپ اتنی بڑی عالمی دوسری بڑی قوت کے مقابلے میں اپنی سرزمین امریکہ کو دیں گے، تو پھر اس کے نتائج برے ہی نکلنے تھے. پاکستان کی فوج کی تربیت امریکہ میں ہو رہی ہے، پاکستان کی جو ہے بیوروکریسی کی تربیت ادھر ہو رہی ہے، پاکستان اس طرح سے امداد بھی وہاں سے چل رہی ہے، پھر رشوت اور اس کے بھی سلسلے چل رہے ہیں. پاکستان کے اپنا جو اشرافیہ ہے سیاسی، اس کے اندر بھی اس کا اثر و رسوخ آ گیا ہے. ہم نے اس کو راستہ دیا ہے تو وہ داخل ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک یعنی برطانیہ سے آزادی کے بعد ہم کہتے کہ اب کسی اور کی غلامی نہیں کرنی، تو امریکہ نے نہیں کرنی تھی اتنی انوالومنٹ. دیکھیں، امریکہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، ہمیں بھی اپنے مفادات کو دیکھنا چاہیے تھا. امریکہ ایک سامراجی اور استعماری قوت ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے تھا کہ برطانیہ کے ساتھ اب امریکہ ایک بڑی قوت کے طور پر آ گیا ہے، تو برطانیہ کی غلامی سے نجات کے بعد ہمیں اس بڑی قوت کی غلامی نہیں کرنی تھی. تو میرا یہ خیال ہے اب بھی امریکہ نہیں کچھ کر سکتا اگر ہم کھڑے ہو جائیں غیرت ایمانی کے ساتھ، آزادی سے محبت کے ساتھ. تو میرا خیال ہے اپنے کہتے ہیں ہاؤس کو ان آرڈر کریں گے تو امریکہ بھی کے ساتھ بھی ہم چلا لیں گے. دنیا چل ہی رہی نا، امریکہ کے ساتھ بھی چل رہی ہے اور اس کے بغیر بھی چل رہی ہے. عمران خان صاحب نے سب ایک آزاد خارجہ پالیسی کا نعرہ بلند کیا تھا، تو بہت سارے خطے کے ملک، آپ ہمارے پڑوسی ایران ہے، انڈیا ہے، آزاد خارجہ پالیسی ساتھ چل رہے ہیں، آزاد خارجہ پالیسی کے ساتھ چل رہے ہیں بالکل، اور امریکہ کے ساتھ بھی دوستی ہے. تو وہ آپ نے صحیح فرمایا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہم نہیں فیصلہ کرنا تھا، ہم زیادہ عزت سے رہتے اگر ہم اسے کہتے نہیں بھائی. اسی طرح یہ جناب مشرف کے دور میں جس طرح سے ہم نے اس کو راستہ دیا، اڈے دیے، سب کچھ کیا، تو اس سے پاکستان کی سب لوگ کہتے ہیں کہ $1.5 ارب کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی گروتھ رک گئی ہے، پاکستان کے آج کے مسائل، ہم نے ہی اس کو موقع دیا کہ وہ ہمارے 80,000 سے زیادہ شہداء ہیں. جی ہاں جی 80,000 سے جی بڑا غمناک ہے، فوجی بھی، شہری بھی. جی تو بہت بڑی قربانی ہم نے دی ہے. اس کے تو 2,500 بندے مرے تھے، افسوس ہے اس پر بھی ہمیں. وہ ٹوئن ٹاورز پر جو بھی کارروائی ہوئی تھی 9/11 کو، تو یعنی اس کے بعد اس نے 80,000 پاکستان میں مر گئے امریکہ کا ساتھ دینے کے جرم میں. اسی طرح سے جو کچھ افغانستان کے ساتھ ہوا، اسی طرح سے جو پھر اس کے بعد اس نے عراق میں جو کچھ کیا، کہتے ہیں 2 ملین افراد قتل ہوئے ہیں امریکہ کی عراق کے اندر انوالومنٹ سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب بھی فیصلہ ہم کر لیں. مشکل تو ہوگا کیونکہ اس نے جس طرح کی پاکستان کے مختلف اداروں اور شعبوں میں اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے ایک قوم کو بہت بڑے امتحان سے گزرنا ہے، ابھی بھی گزر رہی ہے. اور سب آخری سوال یہ ہے کہ عمران خان کا مارچ ان پہ حملے کے بعد رک گیا تھا اور اب دوبارہ شروع ہو جائے گا، تو اسلام آباد آئے گا. اسلام آباد والوں نے
اپنی دیواریں بلند کرنی شروع کر دی ہیں. آپ سب ایک بڑے اسکالر بھی ہیں, مذہبی رہنما کے ساتھ ساتھ ایک بڑے اسکالر بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں عمران خان کی فتح ہوگی, موجودہ حکومت کی ہوگی, یا فتح کسی اور کے حصے میں ہے؟ میں چاہتا ہوں پاکستان کی فتح ہو, کسی فرد کی فتح کے بجائے پاکستان اپنے صحیح اگر ٹریک پہ آ جائے, جو قائد اعظم چاہتے تھے یا علامہ اقبال نے جس طرح کی آزاد اسلامی مملکت کا خواب دیکھا تھا, یہ ایک مسلمان کو جو زیب دیتا ہے ایک ایسی مملکت پر منتج ہو جائے. میرا خیال ہے اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کہتے ہیں نا دانش اور بصیرت کی کوئی اجتماعی صورت نکلی تو یہ جو موومنٹ ہے پاکستان کے فائدے میں تمام ہوگی. ویسے جو شعور عوام میں پیدا ہوا ہے, جو آگاہی عوام میں پیدا ہوا ہے, پاکستان کی حقیقی جو مسائل ہیں اس سے پاکستان کے عوام جس طرح سے آگاہ ہوئے ہیں, اس کا آخر کار مثبت نتیجہ نکلنا چاہیے. اور مایوس تو کرنا ہی نہیں قوم کو, جد و جہد تو جاری رکھنی ہے انشاءاللہ. جی ناظرین, یہ تھے ثاقب اکبر نقوی صاحب, ایک بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑی علمی اور مذہبی شخصیت. اور ناظرین, میں آپ سے اپنے تمام ناظرین سے یہ التجا بھی یا ریکویسٹ کروں گا, آغا صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, آپ ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں. اور آغا صاحب بہت شکریہ ہدایت ٹی وی سے بات کرنے کا. تو ناظرین, اسی خیالات کے تاثرات کے ساتھ آج اپنے میزبان اسحاق بلتستانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.